شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز پہ پروگرام عوام کی آواز اور میں ہوں میزبان راجہ محمد علی منہاس. ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لیڈ نیوز کے ذریعے سے اپنے پروگرامز کے اندر آپ کو عوامی مسائل پہ، حکومتی کارکردگی پہ اور اپوزیشن کی جو کارکردگی ہے اس پہ ہم ایک سحر حاصل گفتگو کر سکیں اور ان مسائل کا ہم یہاں پر اپنے مہمان شخصیات سے تجاویز دے سکیں اور وہ ارباب اختیار تک پہنچا سکیں تاکہ عوامی مسائل میں کمی لائی جا سکے. اسی سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام عوام کی آواز، عوام کے اور ملک کے مسائل پہ ہی مبنی ہے. اور آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل انصر عباس کیانی صاحب. انصر عباس کیانی صاحب زمانہ طالب علمی سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور پی ایس ایف اور پی وائی او سے ہوتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کی اس جدوجہد کی خدمات کو سراہتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل مقرر کیا ہے. انصر عباس کیانی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا شکریہ آپ آئے. تھینک یو سو مچ جی علی بھائی. آپ کا تعلق چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. آج آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ فریال طالپور صاحبہ کی پیشی تھی. اس پیشی میں ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی. زرداری صاحب نے تو اس سے انکار کر دیا ہے. صحیح ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ جو الزامات زرداری صاحب پہ یا بی بی فریال پہ لگ رہے ہیں یا لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں؟ علی بھائی، میں یہاں پر تھوڑا سا اس کو اسی جو آج جو واقعہ جو پیش آیا، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر مجھے اپنے چینل کے اوپر آپ نے مجھے بلایا. اس کے ساتھ ساتھ میں جو زرداری صاحب کے حوالے سے آپ نے آج سوال کیا ہے، بہت اچھا. پہلا یہ آپ کا سوال میرے پاس جو آیا ہے، زرداری صاحب کے اوپر یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے. آپ اگر پیچھے ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے جتنے آپ نے کیسز ان کے دیکھے ہیں، چاہے فریال بی بی کے اوپر جو کیسز دیکھے ہیں، چاہے آصف صاحب کے اوپر جو کیسز دیکھے ہیں، موسٹلی کیسز وہی ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں. اب آپ ایک کیس کے اندر آپ اگر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں تو ایک کیس کے اندر انہوں نے برانچز بنائی ہوئی ہیں. برانچز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ کیس ایک ہے، اس کے اندر شاخیں اس کی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں 15 16 شاخیں بنائی ہوئی ہیں. اور وہی شاخیں ہیں جس طرح آپ کو ہسٹری میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کا جو لاسٹ جو بی ایم ڈبلیو کیس تھا تو اس کیس میں بھی اسی طرح سے کچھ نہیں نکلا تھا. تو یہاں پر بھی انہوں نے شاخیں تو بنا لی، کیس ایک ہے. اچھا. اس کیس میں سے انہوں نے 22-23 برانچیں بنا لی. اچھا. اب یہ جو فرد جرم آج انہوں نے عائد کی ہے جو آصف صاحب کے اوپر اور فریال بی بی صاحبہ کے اوپر، آپ نے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے اے پی سی کے بعد. کیونکہ اگر آپ نے لاسٹ اے پی سی کا بیان دیکھا ہو آصف صاحب کا تو اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کہی تھی کہ مولانا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولانا صاحب کہ اس اے پی سی کے بعد جو پہلا کام ہونا ہے گرفتاری کا وہ شاید اس کا نام آصف علی زرداری ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ آصف صاحب کی جگہ پہ آج میاں شہباز شریف صاحب کو جانا پڑ گیا. اور آصف صاحب کو سیم ڈے جب آپ نے شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا اسی دن آپ فرد جرم عائد کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اور بی بی فریال صاحبہ کے اوپر. ایک تو انہوں نے جرم سے انکار کیا. تو اس کیس میں نکلنا کچھ نہیں ہے، یہ سیدھا ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج مسلم لیگ نواز کے لیے بھی وہی دن پریشرائز کون کر رہا ہے کیانی صاحب؟ علی بھائی، میں تو یہاں پہ بڑی کلیئر بات، میں بعض دوست میرے جو ہیں چھپا لیتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بہت عمل دخل ہے اور اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اچھا. یہاں پر جب بھی حکومتیں بنائی گئی اسٹیبلشمنٹ کی بیس پہ ہی بنائی گئی اور جب بھی حکومتیں اتاری گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی ہی وجہ سے اتاری گئی. فرق یہ آتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم تک آپ وہاں پر پراپرلی کام کر سکتے ہیں. اچھا. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول سے آپ کا ذرا سا بھی نیگیٹو آپ چلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی حکومتوں کو گرایا جاتا ہے. تو یہاں پر سلسلہ وہی چل رہا ہے کہ یہاں پر دو جماعتیں جو سیکھ چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے اقتدار بھی دیکھے، انہوں نے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی دیکھی، چاہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی جس جماعت سے ہم ہیں. صحیح ہے. ہم نے وہ سارے تسلسل دیکھ لیے ہیں. اب ہم یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہاں پر جمہوریت، اگر جس ٹائم تک اس ملک کے اندر جمہوری نظام نہیں ہوگا اس ٹائم تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا انصر بھائی کہ آپ
یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں طاقتور ہے اور سیاسی جماعتیں کمزور ہیں. میں بالکل اعتراف کر رہا ہوں. اس کی بنیادی یہاں وجہ میں کیا ہے؟ آپ کو کئی ایسے دوست مہربان بتا سکتا ہوں. ایم این اے کئی ہمارے ایم این اے اپوزیشن کے ایم این اے ہیں جو اسٹوڈیو سے جب واپس انٹرویو دینے کے بعد جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک کال لازمی آتی ہے کہ آج آپ نے جو گفتگو کی ہے آپ نے سخت گفتگو کیوں کی ہے. اچھا اور میں نام نہیں لینا چاہتا, کئیوں کو شٹ اپ کالیں کی گئی. اچھا جہاں یہ پوزیشن ہو جس ملک کے اندر جہاں پر اس حد تک تسلسل ہو, جماعتوں کے اوپر گرپ رکھی گئی ہو, ان کے چھوٹے چھوٹے آپ کبھی نیب کیسز اٹھا لیتے ہیں, کبھی ان کی کمزوریاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں, کرپشن کی رکھی ہوں, چاہے جس چیز کی رکھی ہوں, آپ ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ ان پر کسی ٹائم بھی آپ ہاتھ ڈال لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک واحد آسرا جو ہے اس ٹائم چیئرمین بلاول صاحب کی شکل میں ہے. شاید ان کی کوئی کمزوری اس ٹائم تک اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے چیئرمین صاحب کو جو کریڈٹ جاتا ہے اے پی سی, جو انہوں نے یہاں پر اتنی اچھی اے پی سی کروائی, میں سمجھتا ہوں کہ نصر اللہ خان صاحب کے بعد یہ پہلی جوان قیادت ہے جس نے پاکستان کے اندر کامیاب اے پی سی کروائی. اچھا اور اس اے پی سی کی کامیابی کی ہی وجہ سے آج دونوں تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں, ایک شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اور دوسرا آصف علی زرداری صاحب کے اوپر. اچھا انصر صاحب, آپ نے بات, چونکہ میں اے پی سی پہ بھی آؤں گا, ابھی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر شروع میں ہی ہو گیا, تو ایک چیز آپ نے تسلیم کر لی کہ سیاسی جماعتیں کمزور ہیں اور اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے اس ملک میں ہمیشہ سے. سوال میرا یہ ہے آپ سے, بحیثیت سیاسی کارکن یا پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار ہونے کے ناطے, پاکستان پیپلز پارٹی متعدد مرتبہ اس ملک کے اقتدار میں, حکومت میں رہی, اسی طرح مسلم لیگ نواز ملک کے اقتدار پر براجمان رہی. دونوں بڑی جماعتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں پاکستان کی. ان دونوں بڑی جماعتوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کے جمہوریت اور سیاست میں کردار کے خاتمے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آپ سلسلہ آپ اٹھا کے دیکھیں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے, آپ اگر محترم اپنا آپ بھٹو صاحب سے اٹھائیں, سب سے پہلے بغاوت کس نے کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کی. اچھا, جب آپ وزیر خارجہ تھے تو وزیر خارجہ کے بعد جب انہوں نے وزارت خارجہ جب چھوڑی تھی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت. کہا یہ جاتا ہے کہ بھٹو صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے بل بالکل اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ تھے. میں ان ورکروں میں سے نہیں ہوں کہ جو ورکر جو کہیں کہ جناب ہم نے کام نہیں کیا تو فلاں نہیں کیا, اس طرح نہیں کیا. میں بڑی کلیئر بات کرنے والا انسان ہوں. میرے نزدیک بھٹو صاحب کو جب پتہ لگ چکا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اندر ایک اپنی حیثیت کے ساتھ کام کروانا چاہ رہی ہے, وہ اپنی منشا کے مطابق یہاں پر اپنے جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں, تو بھٹو صاحب نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اس وزارت خارجہ کی سیٹ کو چھوڑوں اور اپنا ایک نیا علم لے کے باہر نکلوں, اور اس آواز کو اٹھا کے وہ باہر نکلے, محنت کش کی آواز اٹھا کے وہ اس ٹائم وہ باہر نکلے, مزدور طبقہ کی وہ آواز اٹھا کے وہ باہر نکلے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کو اسی وجہ سے پذیرائی ملی, اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ پذیرائی ملی تھی. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تو ان کو وہ اتنی پذیرائی کسی صورت میں نہیں مل سکتی تھی. ناظرین, انصر عباس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید کچھ سوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عوام کی آواز میں ہمارے مہمان ہیں انصر عباس کیانی صاحب, اور بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. کیانی صاحب, بات اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی تھی اور بات پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد کی بھی ہو رہی تھی. بھٹو صاحب کا بھی ذکر ہوا. ہم نے پڑھا اور سنا کہ ایک وقت تھا جب بھٹو صاحب نکلتے تھے تو عوام کا ایک جمع غفیر ان کے آگے پیچھے ہوتا تھا اور لوگ بھٹو صاحب کو دیکھنے کے لیے دیوانہ وار آتے تھے. آج پنجاب میں خاص طور پہ, چونکہ آپ کا بھی تعلق پنجاب سے ہے, تو پنجاب میں خاص طور میں پاکستان پیپلز پارٹی آج اس پوزیشن میں نہیں ہے. آج آپ کا ایم این اے کا امیدوار 750 ووٹ لیتا ہے اور گھر بیٹھ جاتا ہے, اور دوبارہ نہ پارٹی اس کو پوچھتی ہے اور نہ وہ لوگوں کو پوچھتا ہے. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے زوال کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت, پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی یا مقامی قیادتیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان؟ علی بھائی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, پنجاب کے اندر پاکستان پہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بھٹو صاحب جس طرح سے وہ علم لے کے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جب نکلے تھے پنجاب میں, سب سے پہلے جو انہیں پذیرائی ملی تھی انہیں پنجاب سے ملی تھی. اور آپ کو یاد ہو تو اس ٹائم بہت بڑے بڑے نام کا داور شخصیات بھٹو صاحب کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور ہو گئی تھی. صحیح ہے. اس میں سرمایہ دار, پھر ایک ٹائم آیا جس ٹائم آپ کے ساتھ جتنا غریب طبقہ جب بھٹو صاحب کے ساتھ تھا, تو ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ سرمایہ دار اور جاگیردار بھی ان کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور ہو گئے. اچھا.
تو یہاں پر جو صورتحال اس ٹائم ہماری پنجاب کے اندر ہے، میں نے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا وہ کیوں کیا کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈریشن کی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ہی فیڈریشن ہے. پیپلز پارٹی کو چاروں صوبوں کی زنجیر، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کے اندر موجود ہوتی تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے محدود کرنے کی کوشش کی اور صرف یہاں پر باور کروانے کی کوشش کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی جماعت بن کے رہ سکے. یہاں پر پیپلز پارٹی کو اس دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کیا جائے اور پیپلز پارٹی جو کلیم کرتی ہے چاروں صوبوں کی زنجیر کا، تاکہ اس کو وہاں سے واش کرنے کے بعد اس سے اپنے کام جو پیپلز پارٹی سے لینا چاہ رہے تھے، جو پیپلز پارٹی کو مجبور کر کے لینا چاہ رہے تھے، جو آصف صاحب سے لیے جانے تھے، جو کہ وہ نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر سے ختم نہیں ہوئی. آپ جنوبی پنجاب کے آپ اوپر سے آپ اگر اٹھا کے دیکھیں، آپ وہاں پر ہمارے مخدوم احمد محمود والا ایریا آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر ووٹوں کی کیا پوزیشن تھی. آپ جو لاسٹ الیکشن اٹھا کے دیکھیں، آپ جو خسرو پرویز والا حلقہ ہے وہاں سر شہاب الدین صاحب کا رزلٹ تھا 1,15,000 کے اوپر. جب شہاب الدین صاحب آ رہے تو وہ 90,000 کے اوپر پہنچ گئے اور خسرو پرویز صاحب 1,15,000 پہ پہنچ گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو رزلٹس کے چینج کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ ہماری طاقتوں کے پاس، ان خفیہ طاقتوں کے پاس موجود ہے جو وہ رزلٹ چینج کرتے ہیں آخری دن بیٹھ کے. پیپلز پارٹی کے پاس جو دوسرا جو پیپلز پارٹی کو جو نقصان ہوا صوبائی قیادت کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اس طرح کی لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا خر صاحب کے بعد اس طرح میسر نہیں ہو سکی. میں یہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھٹو صاحب کو پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، منظور بھٹو صاحب کو پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا گیا. اور منظور بھٹو صاحب کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں، اور مفادات کی جو سیاست کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی اگر ان صوبائی صدورز کو لے کے آئیں گے پیپلز پارٹی پنجاب کی صدارت کے لیے، تو وہ لوگ پیپلز پارٹی کے لیے کام نہیں کریں گے، وہ انڈیویجولی اپنی ذات کے لیے کام کریں گے. تو انصر صاحب یہ مفادات کی سیاست کرنے والوں کو صدر بنایا کس نے؟ میں یہ کہتا ہوں نا، جو غلطی ہے اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. آصف صاحب دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا گیپ بنا وہ کیا بنا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب ہوئی تو جو پیپلز پارٹی کے جو سیاسی ورکر جو نظریاتی لوگ تھے وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ اٹیچ تھے. اب محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کی جب شہادت ہوئی، آصف صاحب کے ساتھ تو کوئی ورکر اٹیچ نہیں تھا. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ نظریاتی ورکرز کا کوئی اس طرح ساتھ نہیں تھا. آصف صاحب جب پیپلز پارٹی وہ ایک مطلب کہ کرائسس میں چلی گئی، پیپلز پارٹی اس ٹائم ایک غم میں موجود تھی. اس غم کے اندر آصف صاحب نے فوری طور پہ جب اس کو سنبھالا، جب اس کو ٹیک اوور کیا تو آپ کے سامنے اقتدار کھڑا تھا. اور جب سامنے اقتدار کھڑا تھا، آپ نے جنرل پرویز مشرف کو بھی اٹھانا تھا، وہاں سے اٹھا کے باہر کرنا تھا، پھر اس کی جگہ پہ ایک سپیس بنانی تھی پیپلز پارٹی کے لیے. تو آپ نے جب مشرف صاحب کو اٹھایا تو آصف صاحب ڈائریکٹ چلے گئے پریزیڈنسی میں. تو وہ جو کمیونیکیشن گیپ تھا نظریاتی ورکروں کا اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان، وہ گیپ ادھر ہی موجود رہا، وہ گیپ فل نہیں ہو سکا. جس وجہ سے اگر وہ گیپ اس سے پہلے آصف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب اگر اس ٹائم پریزیڈنٹ نہ بنتے، شاید ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ بنے تو پیپلز پارٹی بچی بھی، اور اگر پریزیڈنٹ نہ بنتے تو آج میرے دوسرے اگر میں نظریے کی طرف دیکھوں تو شاید پیپلز پارٹی کا حال پنجاب میں یہ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. انصر صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی وضاحت سے جواب دیا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں اب ورکرز کی بجائے سرمایہ دار شامل ہو چکے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. میں ایک دیکھیں متوسط طبقے سے ہوں. پیپلز پارٹی کے اندر اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بے شمار، میں نے پہلے کہا کہ سرمایہ دار لوگ اس کے بعد آئے ہیں. آپ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا دور اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر بھی سرمایہ دار آئے ہیں، اس کے اندر بھی جاگیردار آئے ہیں. لیکن اس وقت اس طریقے سے استحصال نہیں ہوا شاید وہ پیپلز پارٹی کے اندر اتنی سپیس نہیں بنا سکتے تھے جو انہوں نے بعد میں بنائی. اب آصف صاحب کے ٹائم انہوں نے سپیس کیوں بنائی؟ انہوں نے اپنی کسی نے کتابیں لکھ کے لائی کیونکہ سرمایہ دار تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اوپر کتاب لکھی ہے، ان کی شہادت کے اوپر، یہ دیکھیں ہم نے ٹرانسلیشنیں کی ہیں. تو وہ اس ٹرانسلیشنز کی بیس پہ کوئی عہدیدار اکوموڈیٹ ہوتے رہے. دیکھیں آصف صاحب نے ان کتابوں کی انکوائری کیوں نہیں کی؟ آصف صاحب دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب دوستوں کے دوست تھے. انہوں نے اپنی دوستیاں نبھائی ہیں اس ٹائم. انہوں نے پیپلز پارٹی کے نظریاتی، میں بالکل کیٹیگوریلی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگوں کو جو نقصان ہوا اس ٹائم وہ آصف علی زرداری صاحب کی شاید اسی سوچ کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا، میں یہاں پر بالکل اس پہ میں دوسری رائے، لیکن دوسرے صاحب سے دیکھتا ہوں کہ ایز اے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے ان کے اوپر جو پریشر تھا اس ٹائم، جو ملکی حالات تھے اس ٹائم، جو اس ٹائم طالبانائزیشن جو اس ملک کے اندر چل رہی تھی وہ لوڈ تھا، جو اس کے علاوہ بی بی کی شہادت کے بعد آپ کو دیکھا ہوگا اسلام آباد کی جو لوگ کہتے تھے اس ٹائم، آپ کے جتنے بھی آپ کے لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے، وہ کہتے تھے کہ طالبان ہمارے اسلام آباد آ چکے ہیں. وہ آپریشن سر کے اوپر تھا، وہ سوات آپریشن بھی اس ٹائم انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں آصف صاحب نے جو پیپلز پارٹی کو اگر ٹائم اگر نہیں دیا تو دوسری طرف انہوں نے ملکی سطح کے اوپر بڑے کام کیے، ملکی سطح پہ کام کیے ہیں. ابھی بلدیاتی انتخابات متوقع ہیں،
पंजाब में, शायद डेट अनाउंस हो चुकी है 11 अप्रैल की। और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या तैयारी है, जबकि आपके MNA का उम्मीदवार 750 वोट ले रहा है? क्या कमर ज़मान कायरा साहब के पास, चौधरी मंजूर साहब के पास, जिन्होंने अपनी नशिस्तें भी हारी कौमी इलेक्शन में, क्या उनके पास पंजाब भर की यूनियन काउंसिल्स के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ही वापस ले आएंगे? इलेक्शन जीतने हारने की बात तो बाद में होगी। अली भाई, बहुत बड़ा गहरा सवाल आपने कर दिया। यहाँ पर मैं बड़ा क्लियर कहूँगा कि मैं लास्ट नाइट भी मैं जो मीटिंग्स जो अपने हल्के से, क्योंकि ये मेरा PP 17 यहाँ पर ये मेरा हल्का है, जिस जगह पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये PP 17 की बाउंड्री है। और पीपल्स पार्टी के ही बेस के ऊपर, क्योंकि मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ रावलपिंडी डिवीजन का, तो रात को हमने एक इजलास पैराडाइज के ऊपर, हमने मुख्तार अब्बास साहब जो NA 60 के उम्मीदवार थे, तो उनके साथ एक इजलास हमने रखा हुआ था, जिस पर हम बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से हमने डिस्कशंस की हैं। तो इसी तरह से हल्का वाइज हम चल रहे हैं। जिस तरह राजा परवेज अशरफ साहब का हल्का आपने देखा होगा, वहाँ पर खुर्रम परवेज साहब ने तहसील नाज़म का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी तरह से आपने सरदार सलीम हैदर साहब के हल्के में आपने देखा होगा, उन्होंने अपने बेटे को हैदर को भी आगे किया तहसील नाज़म के लिए। और इसी तरह से आपने देखा कि मुख्तलिफ अटक की तहसीलों के अंदर भी आप इवेंट्स इस टाइम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ क्रिएट होना शुरू हो गए हैं बल्दियाती नुमाइंदों के लिए। ये जो इलेक्शन की जो डेट है, इस डेट का कन्फर्मेशन अभी इसलिए नहीं है कि ये मज़ीद, मैंने जो रात को मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसने मज़ीद 1-2 महीने आगे जाना है, लेकिन 1-2 महीने आगे जाए या 1-2 महीने पहले जाए, क्योंकि हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है। मैं खुद सूबाई उम्मीदवार हूँ आगे, तो डेफिनेटली मेरी अपनी सोच है कि मेरी जो यूसीज हैं वो इस दफ़ा कम अज़ कम कंप्लीट हों और उनके अंदर हमारे नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हों और वो कम अज़ कम इलेक्शन लड़ें। हार जीत वो बात की बात है, लेकिन हमारे नुमाइंदे प्रॉपर खड़े हों ताकि हम प्रॉपरली मुकाबला कर सकें। क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के बाद जो यहाँ ये जो एरिया जहाँ हम बैठे हुए हैं सादकाबाद के अंदर, सादकाबाद पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था जी। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो यहाँ पर साजिद साहब आप यहाँ पर चेयरमैन हुआ करते थे, आगे मतलूब साहब, चौधरी मतलूब साहब चेयरमैन हुआ करते थे, उसके आगे जाए जमील कुरैशी साहब चेयरमैन हुआ करते थे, उसके आगे जाए हैदरी साहब चेयरमैन हुआ करते थे। वो तो टाइम गुजर गया। अब ये नहीं है कि वो लोग नजरियाती तौर पे पीपल्स पार्टी से हटे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो लोग पार्टी की फलाह के लिए वो पीपल्स पार्टी की फलाह के लिए काम इस वजह से नहीं कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की यहाँ पर पीपल्स पार्टी की उस तरह से क़यादत मैसर नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी को क़यादत भी मैसर होगी, चाहे वो मुख्तार अब्बास की शक्ल में हो, चाहे वो अंसर कियानी की शक्ल में हो, चाहे वो राजे कमरान की शक्ल में हो, जिसकी भी शक्ल में होगी, आपको सादकाबाद के अंदर और कम अज़ कम इस बेल्ट के अंदर आपको नुमाइंदे नजर आएंगे। अंसर साहब, पीपल्स पार्टी के जवाल की वजह ये तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून या दीगर दूसरी जमातों की तरह अपनी सियासत को मुर्सी सियासत बना दिया है? जैसे परवेज अशरफ साहब की जगह उनका बेटा ले रहा है, सरदार सलीम हैदर का आपने जिक्र किया, सरदार साहब का साहबजादा भी उन्होंने सियासत में इन कर दिया। इसी तरह कमर ज़मान कायरा साहब अपने बेटे को ले आए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के चारों बच्चे सियासत में हैं। बहुत सारे नाम हैं जिनकी आगे औलादें उनकी जगह पर बैठ रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उनको प्रमोट कर रही है, जबकि जो डाई हार्ड वर्कर है वो वहीं पर है और शायद इसी वजह से वो डिसहार्ड हो गया है। देखें, मैंने पहले यहाँ पे एक बात की, इसका जवाब बिल्कुल आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि मैं पहली मरतबा यहाँ PP 17 का उम्मीदवार हूँ। बीइंग अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी होने के नाते तो मेरा राइट होगा कि मैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से मैं अपना टिकट अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला इलेक्शन होगा, तो इसीलिए मैं टिकट अप्लाई मैंने प्रॉपर प्लेटफार्म के ऊपर करना है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि पीपल्स, आपने जो कहा कि सरमायादार या वही लोग, जो वही तबका जिनके बच्चे आगे आ रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी की जो नज़रियाती और जो डाई हार्ड वर्कर जो हैं, शायद वो पीपल्स पार्टी के टिकट्स के ऊपर आगे क्यों नहीं आना चाह रहे। उसकी रीज़न ये हैं कि यहाँ पर हल्के इस टाइम जो जिस हल्के में आप उठा के जाएं वो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ से ऊपर का इलेक्शन बन चुका है। अच्छा। अब यहाँ पर सरमायादार, जिन हल्कों के अंदर सरमायादार इन्वॉल्व हों, आप यहाँ पर चौहान साहब को उठा के देख लें ना, आप हनीफ एडवोकेट साहब को उठा के देख लें, हनीफ अब्बासी साहब को उठा के देख लें, शेख रशीद साहब को उठा के देख लें, उनके मद्दे मुकाबल आप जिस कैंडिडेट को सामने, जो हमारा जो गरीब वर्कर जब आएगा सामने, आप मुझे ये बताएं, एक तरफ 20 करोड़ लगाने वाला होगा और एक तरफ बेचारा हमारा गरीब वर्कर जो होगा वो 2 करोड़ रुपया भी उसके पास, बेचारे के पास वसाइल नहीं है। तो यहाँ पर अवाम उस सोच के तहत चलती है। देखें, यहाँ पर ये हमारा पाकिस्तान का निज़ाम जो माशरा है वो बड़ा अजीब सा है, जिसके पास सरमायादाराना निज़ाम पूरा मौजूद होता है, उसी के साथ ये लोग नारे लगाते हुए शामिल हो जाते हैं। जिसके पास यहाँ पर थाना कल्चर कंट्रोल जिसके पास प्रॉपर होता है, उसके साथ ये शामिल हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी सरमायादाराना निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है, हालांकि पीपल्स पार्टी सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ रही और तबकाती तकसीम के खिलाफ जदोजहद की। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है। पीपल्स पार्टी
آج بھی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی آج بھی نظریات کے اوپر چل رہی ہے, وہی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہے. صرف فرق یہاں پر یہ ہے, میں نے پہلے کہا کہ یہاں فرق یہ ہے کہ یہاں جیسا دیس ویسا بیس, اس دیس اور بیس کے برابر ہمیں یہاں پر مد مقابل امیدوار لانے پڑیں گے. ناظرین, انصر عباس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ بنے رہیے. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. انصر عباس کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گرما گرم باتیں ہو رہی ہیں, گفتگو ہو رہی ہے. انصر صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا نظریات کا. آپ نے ذکر کیا کہ صادقہ آباد راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا اور ہر گھر کی چھت پہ پیپلز پارٹی کا ترنگا لہراتا تھا. ساجد عباسی, جمیل قریشی, حیدری صاحب, رخسار دنیال, ان جیسے بے شمار لوگوں کا آپ نے ذکر کیا جو پیپلز پارٹی کے لیے نہ صرف وقت دیتے تھے, پیسہ بھی لگاتے تھے اپنے پاس سے اور کام کرتے تھے دن رات. آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ان ایسے لوگوں کو واپس لانے کے لیے آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا علی بھائی. میں یہ جو آپ نے جو ابھی سوال کیے, یہی میں نے قیادت کے ساتھ لاسٹ ٹائم جب میری جو ملاقات تھی اس پہ بھی میں نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ ہمیں اس ٹائم یہ جو دوسرے مسائل ہیں ان سے زیادہ جو ہمیں اس ٹائم ضرورت ہے وہ اپنے ناراض پرانے جو ہمارے ورکرز تھے, جو جن یوسیز کے اندر وہ چیئرمین الیکشن الیکٹ ہوا کرتے تھے, چاہے جو ایک عام متوسط طبقے کا جو ورکر تھا اس کو ہمیں دوبارہ راضی کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کرنے کے لیے لانا پڑے گا. صحیح ہے. میں یہاں پر ایک چیز آپ کو باور کروں, آپ اگر لاسٹ الیکشن دیکھیں NA60 کے اوپر بھی جب ہم نے کمپین میں جب اترے تھے اس ٹائم تک پیپلز پارٹی کا نظریاتی ورکر سب گھروں کے اندر تھا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس ٹائم 260 شہداء کے گھروں کو ٹچ کیا تھا. 260 شہداء کے گھروں کو جب ٹچ کیا تو وہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی کمپین میں شامل ہوئے تھے. اور آپ نے اسی تناظر میں دیکھا تھا جب ہم نے کمیٹی چوک کے اوپر جلسہ کیا تھا, لوگ کہہ رہے تھے آپ اوپن جلسہ اس طرح کدھر کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کی قیادت بھی نہیں ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جمع غفیر وہاں پر اکٹھا ہوا. تو اسی جمع غفیر کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ شیخ رشید صاحب, حنیف عباسی صاحب کا جب فیصلہ آیا تو وہ فوری طور پر ریٹ پہ چلے گئے کہ یہ الیکشن یہاں پر پوسٹ پون ہونا چاہیے. تو اس کی ریزن یہی تھی پوسٹ پون کرانے کی کہ ہم نے ہر اس نظریاتی ورکر کو پیپلز پارٹی کے دوبارہ زندہ کیا تھا اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی کے نظریاتی ورکرز کو ہم عزت دیں گے, پیپلز پارٹی کے ورکرز کو ہم مایوس کسی صورت میں نہیں کریں گے, اور جو مقامی قیادت ہے وہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے ورکرز کے بچوں کی آواز بنے گی. انصر صاحب, آپ نے ذکر کیا شیخ رشید صاحب کا. پیپلز پارٹی راولپنڈی کے بہت سارے کارکنوں کی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے الیکشن لڑنے والے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے, بلکہ جو ماضی میں نے دیکھا ہے کہ انہیں لال حویلی کی حمایت حاصل ہو بلدیاتی الیکشن میں, تب وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ جماعت میں وہ پیپلز پارٹی کا جیے بھٹو کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لال حویلی سے ان کی تائید ہو جائے اور وہ الیکشن جیت جائیں, ماضی میں کچھ اتحاد بھی بنے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ شیخ رشید صاحب تو آپ کی قیادت کو ایسے لتاڑ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ انڈیا سے ہیں اور وہ پاکستان سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہمارے پاس بھی یہ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ نظریاتی لوگوں کا میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ بہت اچھے عہدوں کے اوپر ہیں, انہوں نے شیخ رشید صاحب کو مختلف ادوار کے اندر سپورٹ بھی کیا اور سپورٹ لی بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کے اندر شاید یہ فن موجود ہے کہ وہ ان لوگوں کو استعمال بھی کر لیتے ہیں اور مشکل آنے پر پیپلز پارٹی کو لتاڑ بھی لیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کو کم از کم سمجھنا چاہیے اور کم از کم غیرت آنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرمندہ ہونا چاہیے ساتھ, اور غیرت اس لیے آنی چاہیے کہ انہیں شرم نہیں آتی کم از کم ان لوگوں کو کہ جو شیخ رشید کے اس بیانیے کو بھول جاتے ہیں کہ جب وہ محترم بینظیر بھٹو شہید کے اوپر گندی سے گندی زبان استعمال کرتے تھے, وہ اس بیانیے کو بھول جاتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی حمایت بھی لینے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ایک طرف حمایت لینے جاتے ہیں اور دوسری طرف چیئرمین بلاول کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں. وہ اس چیز کو پھر بھول جاتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگ, مجھے نہیں سمجھ آتے یہ کس قسم کے نظریات پھر ہو جاتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے یہ جو اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں ہمیں ان کو بھی واش کرنا پڑے گا. فیوچر میں ہمیں نظریاتی لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا, پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکرز کو سامنے اٹھانا پڑے گا, تاکہ ایسے لوگ دوبارہ کسی دوسری, دیکھیں جو کام کرنا چاہتا ہے وہ شیخ رشید کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو جائے, شوق سے جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ میرا پہلا الیکشن ہوگا انشاءاللہ, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مختار عباس NA60 کے لیے اور میں PP 17 کے لیے پہلا الیکشن کانٹیسٹ کروں گا. آپ دیکھیں گے کہ نہ میں کسی کو فلیکسیبل کروں گا,
نہ میں کسی کو ریلیکس کروں گا، نہ میں کسی کو، میں نے تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے نا میرے لوگوں کے لیے کیا یہاں پہ ڈیلیور کیا ہوا ہے، سر اس میرے لوگوں کے لیے کام انصر یہاں صاحب، پہ کیا ہوا ہے۔ آپ کی بات سے پھر ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیپلز پارٹی ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے، وہ کلیم کرتی ہے، چاروں صوبوں کو کلیم کرتی ہے، لیکن پھر وہ جو ایک رکنی جماعت ہے عوامی مسلم لیگ، اس کا جو سربراہ ہے، اگر وہ پیپلز پارٹی کو اپنی انگلیوں پہ کھلا رہا ہے پنڈی کے اندر، تو اس کا مطلب ہے پھر اصل سیاستدان تو وہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصلی سیاستدان ہے، دیکھیں نا جو بہت سارے لوگوں کو کھلا رہا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو نہیں کھلا رہا خالی، وہ جماعت کو بھی اس نے کھلایا، اس نے الحمدللہ نون کو بھی کھلایا ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھلایا ہے، اس نے اسی طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی کھلایا۔ میں پھر آصف علی زرداری صاحب گورنر پنجاب کو لال ویلی بھی بھیجتے ہیں پیپلز پارٹی کے اداروں کے میں کہتا ہوں آصف صاحب کی انتہائی غلطی تھی یہ، میں اس چیز کے اوپر بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ آصف صاحب کی غلطی تھی کہ شیخ رشید جیسے بندے کو بونکے اور بدتمیز بندے کے لیے انہوں نے گورنر کو وہاں پر بھیجا، بالکل نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ تذلیل تھی ان ورکروں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پنڈی اور اسلام آباد کے اندر رہ رہے تھے، یہ تذلیل تھی ان ورکرز کی جو وہاں پر شہید ہوئے تھے لیاقت باغ کے اس گراؤنڈ کے اندر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم آصف صاحب نے بھی غلط کیا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج شیخ رشید کی حمایت کر رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جھنڈے کے نیچے بھی ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں، انتہائی غلطی کے اوپر ہیں، اور انشاءاللہ ہم انہی چیزوں کو کاؤنٹر کریں گے فیوچر میں۔ آپ کی قیادت کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی، جبکہ آپ کو پتہ ہے، جو مخلص کارکن ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک شخص آپ کے مخالف ہے، آج سے نہیں ہے دہائیوں سے ہے، میں اس کے باوجود آپ کی قیادت کا جھکاؤ ادھر ہوتا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، دیکھیں پیپلز پارٹی کی بدقسمتی سمجھیں، بدبختی سمجھیں، میں بڑی واضح باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ یہاں پہ مجھے جو بھی سننے والا جو میرا نظریاتی جو بھائی ہوگا کم از کم اسے بھی وہ یہی ریالٹی اس کی بھی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی بدبختی یہ ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب جب ان کو قیادت سونپی گئی تو چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ بھی وہی شخصیات آ کے لپٹ گئی ہیں جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ آ کے ایک ٹائم پہ لپٹی اور ایک ٹائم چھوڑ کے پیچھے ہٹی ہوئی تھی، تو وہی شخصیات چیئرمین بلاول صاحب کو گھیر چکی ہیں، چیئرمین بلاول صاحب کے لیفٹ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، چیئرمین بلاول صاحب کے رائٹ بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیئرمین بلاول صاحب کو آپ گراؤنڈ کے اندر نکالتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیئرمین بلاول صاحب کو پنڈی کے اندر ان شہداء کے گھروں میں لے کے جاتے، پیپلز پارٹی کے ان گھروں میں لے کے جاتے جو پیپلز پارٹی کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں یہاں پر شہید کر دی۔ کون لے کے جائے گا؟ یہ شیخ رشید لے کے جائے گا؟ دیکھیں بالکل شیخ رشید نہیں لے کے جائے گا، یہ پیپلز پارٹی کے پہلے تو ہمیں دیکھو نا، ہم دو لڑائیاں ہم لڑ رہے ہیں، ہم اس ٹائم میں بینگ تنظیم اس ٹائم بات کروں، ہم دو لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کے اندر لڑ رہے ہیں اور ایک ہم باہر لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر اس مافیا کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے کرپشنیں کی، جنہوں نے لوٹا، جس کی وجہ سے خمازہ ہماری قیادت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ کی قیادت پہ تو آلریڈی کیسز ہیں۔ میں یہاں پر دیکھیں شاہ صاحب جیل میں، بالکل میں وہ قیادت خورشید شاہ صاحب کو میں قیادت ہرگز نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں میری قیادت محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد جو میری قیادت ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں۔ میں چیئرمین بلاول صاحب کی بات کروں گا، وہ ایک نیٹ شخصیت ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے۔ چیئرمین بلاول صاحب کو چاہیے یہ بینگ اے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے اپنے ساتھ لیفٹ اور رائٹ صاف لوگوں کو چناؤ کریں، اور صاف لوگ وہ ہونے چاہیے، نئے چہرے وہ سامنے لائیں۔ میں نے پہلے کہا مختار عباس جیسے لوگ آپ سامنے بٹھائیں نا اپنے ساتھ، طاقت میں بھی وہ ٹھیک تھے، فائنینشلی بھی ٹھیک تھے، ایریا وائز بھی ٹھیک تھے۔ لیکن مختار عباس صاحب بھی تو اچانک آئے نا، ان کا بھی تو اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مختار عباس اچانک نہیں آئے تھے۔ یہ میں آج دیکھیں تاریخ ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ مختار عباس جب آئے تھے پیپلز پارٹی میں تو انہوں نے ٹاؤن ناظم کا الیکشن اس مشکل وقت میں لڑا تھا جب ان کے مقابلے میں راجہ ناصر ان کی فیملی ہے نا، کیا تیر پہ لڑا تھا؟ ٹھیک ہے، دیکھو ٹاؤن ناظم کا الیکشن اس ٹائم کون لڑا تھا پیپلز پارٹی کے تیر کے نشان پر؟ مختار ہی تھا نا۔ اچھا، تو میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی، ہاں اس کے گھر کے اندر ان کے جو کوئی ریلیٹیو ہوئے ہوں گے، نون میں ہوئے ہوں گے، ان کے بھائی ہو سکتے ہیں نون میں ہوئے ہوں گے، نظریات اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن مختار عباس نے پیپلز پارٹی کا ترنگا نہیں چھوڑا تھا۔ تو پیپلز پارٹی کا ترنگا نہ چھوڑنے کی وجہ سے دیکھیں نا، کون اپنے گھر کے اندر فوتگیاں چھوڑ کے، ایک طرف بھائی بھی فوت ہوا ہو، ایک طرف بہن بھی فوت ہوئی ہو، ایکسیڈنٹ کے اندر موت بھی ہوئی ہو، انسیڈنٹ بھی ہوا ہو، اور وہ الیکشن کے اندر اتر جائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان طاقتوں کو کتنا خوفزدہ اس نے کیا۔ پہلے ہی الیکشن مختار عباس نے ضمنی الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ اگر مختار عباس ضمنی الیکشن لڑتے تو شاید آج اس حلقے کے حالات کچھ اور ہوتے۔ آج میں آپ کو یہاں پر اس سوال کا جواب بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، بالکل ہمارا انٹرسٹ بالکل تھا ضمنی الیکشن کے اوپر، ہم ضمنی الیکشن کے اندر جانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے پہلے کچھ طاقتیں ہمارے، میں نے پہلے کہا کچھ پارٹی کے اندر ہمارا جو ایک بہت بڑا ایک مخصوص قسم کی جو ہماری جو چل رہی ہے، جو مفاہمتی پالیسیز کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہی تھی، وہ پہلے ہی قیادت کو کہہ چکی تھی کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر جانا پڑے گا۔ تو جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمیں، کیونکہ حنیف عباسی
کو آلریڈی کیونکہ یہاں پر نائل قرار دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ یہاں سے MNA رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر نون کا حق بنتا ہے کہ ہمیں اس دفعہ ضمنی کے اندر ہم ان کو سپورٹ کریں، مختلف سیٹوں کی وجہ سے جہاں پہ یہ ہمیں سپورٹ کریں ہم ان کو سپورٹ کریں۔ تو ایون یہاں تک آپ مجھے پریس کانفرنس اٹھا کے دکھا دیں کہ جہاں پر مختار عباس جا کے پریس کانفرنس میں جا کے بیٹھے ہوں، سر پیپلز پارٹی کی آپ کی جو شہر کی تنظیم تھی اور جو عہدیدار تھے ان کو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ سجاد خان کے دفتر بھیج دیا، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی خدمت کی گئی، کہ پیپلز پارٹی ایسے بڑے پھلے پھولے گی کہ آپ اپنے لوگوں کو اٹھا کے اگر آپ نون لیگ کی جھولی میں بٹھا رہے ہیں یا آپ لال ویلی بھیج رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں جائیں گے وہ وہاں سے واپس آپ کے پاس آئیں گے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ڈیسیجن تھا۔ میں اس چیز کے حق میں ہی نہیں تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہاں پیپلز پارٹی نہ لڑے، میں اس حق میں تھا کہ پیپلز پارٹی کو ضمنی الیکشن لڑنا چاہیے تھا۔ ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کو اس لیے لڑنا چاہیے تھا، ہار جیت میں نے پہلے کہا کہ یہ مقدر کا کھیل ہوتا ہے۔ ہم الیکشن کیونکہ پورا ایک ٹیمپو بنا چکے تھے، ہم جنرل الیکشن کا پورا ایک ماحول کریٹ کر چکے تھے، ہمارے ساتھ دو یہاں پہ بدبختیاں ہوئی اس ٹائم آپ کو یاد ہو تو ہم راجہ ارسلان صاحب کو یہاں پر PP-17 کے لیے امیدوار لے کے آئے تھے، PP-17 کے اندر ان کے کاغذات ہم نے جہاں پہ جمع کروائے، بدبختی ہماری یہ ہوئی کہ ان کا جو ووٹ ان کا اندراج نکلا وہ PP-17 میں نہیں نکلا، جس وجہ سے وہ نائل ہو گئے۔ ہماری یہاں PP-17 کے لیے چوان کے لیے جو فزیکلی پوزیشن مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد میں آپ سے انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ دوبارہ بات کروں گا۔ انصر عباس کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے واپس ملیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام عوام کی آواز میں آج ہمارے مہمان ہیں انصر عباس کیانی صاحب، اور ان سے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے زوال کے اوپر بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے۔ انصر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا جنرل الیکشن کا، آپ نے ذکر کیا PP-17 میں ایک ایسے شخص کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دے دیا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو ٹکٹ دے دیا گیا جن کی ووٹ ہی یہاں پر اندراج نہیں تھا، ان کا تعلق اسلام آباد سے تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت یا پیپلز پارٹی کے اندر جو کور کمیٹی ہے، جو ٹکٹ دینے والے لوگ ہیں، وہ اس قدر نااہل لوگ تھے کہ انہوں نے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کیا کہ ہم جس کو ٹکٹ دے رہے ہیں اس کا اس حلقے میں ووٹ ہی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا بالکل ویلڈ سوال ہے، بالکل آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے وہ کور کمیٹی کو بھی چھوڑ دیں، اس ٹائم 4 اپلیکیشنز ہم نے سب کو کہا کہ PP-17 کے اندر جو امیدوار ہے وہ اپنی اپنی اپلیکیشن وہاں پہ جمع کروائیں۔ اگر راجہ ارسلان صاحب کو ٹکٹ قیادت نے دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے اگر ٹکٹ دیا تو وہ نائل ہو گئے تھے، تو متبادل اگر درخواست وہاں پر سبمٹ ہوتی تو اس بندے کو ٹکٹ لازمی ملتا جو جس کی اپلیکیشن گئی ہوتی۔ تھی اپلیکیشن وہاں نہیں تھی نہیں تھی۔ حیدر راجہ کینڈیڈیٹ تھے، ہم نے اگر حیدر راجہ کینڈیڈیٹ ہوتے تو 100% وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے، وہ انہوں نے ڈرافٹ نہیں جمع کروایا، انہوں نے جو ڈرافٹ ایک جمع کروانا ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں کروایا، انہوں نے سمپلی ایک اپلیکیشن دی کہ میں بھی امیدوار ہوں۔ اگر وہ دلی طور پہ امیدوار ہوتے تو 100% پارٹی کا ٹکٹ ہو جاتا۔ انصر صاحب، اگر پارٹی کی تیاری ہوتی یا پارٹی نے اس کے اوپر ورک کیا ہوتا ہے، اس کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے اس معاملے کو، تو پارٹی حیدر راجہ کو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ آپ گورننگ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے آ جائیں، جبکہ ان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ جس کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں اور باقی مقامی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہیں ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، تو ان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ اس شخص کی یہاں پر ووٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی قیادت کی میں کیا کہوں، اس کو نااہلی کہہ سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مقامی سطح پہ جو باقی 3 اپلیکینٹ تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کینڈیڈیٹ کا، نیل ہونے والے کینڈیڈیٹ کا گورننگ کینڈیڈیٹ تک نہیں بنایا کہ اگر وہ نیل ہو گئے تو چلو ان کی جگہ پہ وہ دوسرا کینڈیڈیٹ موجود ہے، اور اس وجہ سے فیاض الحسن چوہان کو فائدہ ہوا، وہ الیکشن جیت گئے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بڑا کلیئر بتاؤں کہ جو راجہ ارسلان صاحب کا جو تعلق تھا، ان کو ٹکٹ کس بیاف پہ دیا گیا؟ ان کو ٹکٹ اس بیاف، بے شک وہ اسلام آباد کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا جو موسٹلی جو ان کی جوانی کا ٹائم تھا، جو ان کے دوستی یاری کا ٹائم تھا، جو ان کے گھروں کے جو رشتے دار فیملی برادریاں جو ہوتا ہے، آپ کو پتا یہاں برادریزم ہے، تو اس کے حوالے سے یہاں پر ان کی بہت سارا ایک نیٹ ورک موجود تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے ان کو جو ٹکٹ دیا تھا اس وجہ سے دیا تھا کہ شاید راجہ ارسلان بہتر امیدوار ہوں گے فیضل حسن چوہان کے مقابلے میں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیضل حسن چوہان ایک بدتمیز انسان ہے؟ میں کروں گا، میں اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ میں یہ لفظ استعمال میں نے اس لیے کیا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس ٹائم یہ پتا تھا کہ ایسے شخص کے مقابلے میں جو شخص جس جگہ پہ بھی جاتا ہے، جس جگہ پہ کمپین میں بھی جاتا ہے، تو وہ انتہائی گندے لفظ استعمال کرتے ہیں۔
تو پیپلز پارٹی نے امیدوار اسی لیول کا وہاں پر سامنے کھڑا کیا کہ جس کو کاؤنٹر کر سکے. اب آج جو آپ نے جو اس کے اندر جو سوال ایڈ کیا کہ جناب مختلف ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کیوں نہیں تھے, اس کا جواب بھی میں نے آپ کو ساتھ میں دیا کہ پیپلز پارٹی کے وہ جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے وہ انہیں یہ پتا تھا کہ 100% یہ جو یہاں سے ٹکٹ ہے یہ راجہ ارسلان صاحب کا ہو چکا ہے. انہوں نے ڈرافٹ نہیں جمع کروائے, جو انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی. اگر وہ اپلیکیشن کے ساتھ ڈرافٹ جمع کروا لیتے تو وہ 100% کورنگ کینڈیڈیٹ کے امیدوار بھی اگر وہ ساتھ آ جاتے, ڈرافٹ جمع کرواتے تو کورنگ کینڈیڈیٹ بنتے ہیں نا. تو انہیں یہ ایک تو پتا تھا کہ 100% ان کو ٹکٹ جانا ہے, لہٰذا انہوں نے اس طرح سے دلچسپی کے ساتھ پارٹی نے ان کو روک دیا ہو سکتا ہے, یہ کینڈیڈیٹ کا اپنا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ کون لے. بالکل ہو سکتا ہے کہ میں بھی پارٹی نے روکا ہو کہ شاید مطلب کہ اور متبادل اس طرح کی آپشن متبادل نہ نظر آ رہا ہوا ہو پارٹی کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسٹیک ہے, اس کے بعد یہاں پر سپیس خالی ہوگی. ایک مسٹیک نہیں ہے انصر صاحب, بے شمار مسٹیکس ہیں یہاں, غلطیوں کا ایک پلڑا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جماعت آج اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ وہ جو چاروں صوبوں کی زنجیر کی آپ نے بات کی وہ مجھے لگتا ہے اب صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے اور ایک ہی کڑی رہ گئی ہے اور وہ سندھ ہی رہ گیا. اور سندھ کے اندر بھی جو آپ کے اوپر جو میڈیا پہ جو بات ہوتی ہے, جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی, ابھی تک اس حوالے سے بھی آپ اس طریقے سے اپنے مخالفین کو یا لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں. تھر پارکر کے حالات آپ کے سامنے ہیں, مٹھی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ایون کہ کراچی جیسا ایک بڑا شہر جو سندھ کا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے, وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, بالکل میں مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس طرح سے روڈیں نہیں بنا سکی, پیپلز پارٹی نے انفراسٹرکچر اس طریقے سے کھڑا نہیں کیا. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آج جگر کی پیوند کاری کس صوبے کے اندر ہو رہی ہے جو فری آف کاسٹ ہو رہی ہے؟ تو ان کی ذمہ داری ہے نا انصر صاحب. میں صوبے کی بات کر رہا ہوں, کس صوبے میں اور ہو رہی ہے؟ کیا پنجاب میں ہو رہی ہے مفت؟ کیا ہارٹ کی سرجریاں پنجاب کے اندر مفت ہو رہی ہیں؟ کیا دل کی اپنا سرجریاں اس کے ساتھ ساتھ جگر کی پیوند کاریاں جو ہیں, جگر کی جو سرجریاں ہیں, پاکستان اس ٹائم انڈیا میں یہاں سے لوگ جاتے تھے انڈیا آپریٹ کروانے کے لیے, تو وہ کس صوبے میں ہو رہی ہیں؟ وہ سندھ میں ہو رہی ہیں, وہ کے پی کے میں نہیں ہو رہی. شوکت خانم بھی تو مفت علاج نہیں, کوئی مفت علاج نہیں ہو رہا, کوئی مفت نہیں علاج ہو رہا. شوکت خانم کے اندر آپ آج جائیں, آپ ایڈمٹ ہوں, سب سے پہلے آپ کو وہاں پر 5-10 لاکھ روپے پہلے جمع کروانا پڑتا ہے. میں یہ جو جگر کی پیوند کاری کے اوپر جو بات کر رہا ہوں کہ جگر کی پیوند کاری 50 لاکھ روپے میں ایک بندے کا علاج ہوتا ہے, 50 لاکھ روپے کا سٹارٹ ہے. وہ پیوند کاری اگر سندھ گورنمنٹ وہاں پر فری آف کاسٹ دے رہی ہے, کتنے دوست میں گنوا کے دے سکتا ہوں جو پنجاب سے جہاں سے گئے جنہوں نے جا کے وہاں پر آپریٹ کروایا. آپ کے یہاں کے پنجاب کے ایم پی اے, لاسٹ میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے اپنی وائف کا جا کے وہاں پر کروایا, جنوبی پنجاب سے وہ ایم پی ہیں. سہولت پیپلز پارٹی نے ہیلتھ کے نظام کو بہتر کیا, پیپلز پارٹی نے لوگوں کا انفراسٹرکچر بہتر کیا ہے. لوگوں کا انفراسٹرکچر کیا ہے؟ جابس, بیسک نیڈ کیا ہے؟ کھانا, بیسک نیڈ کیا ہے؟ پینا, بیسک نیڈ کیا ہے؟ گھر کے اندر رہنا, بیسک نیڈ کیا ہے کہ جو گھروں کے اندر جو عام بندے کی جو متوسط طبقے کی جو نیڈ ہے, ایجوکیشن پیپلز پارٹی نے وہاں میٹرک تک فری کی, اس کو اب انٹر تک لے کے جا رہے ہیں. ہیلتھ کے نظام کو پیپلز پارٹی نے بہتر کیا, میڈیسنز کے نظام کو بہتر کیا صوبے کی حد تک. آپ وفاق کے اندر مجھے بتائیں 264% آپ کی میڈیسن شوگر کی اور ہارٹ کی بڑی ہیں پچھلے لاسٹ 2 دن میں. اس سے پیچھے چلے جائیں 300% میڈیسن مہنگی ہوئی ہیں. آپ کے عامر کیانی صاحب جو منسٹر تھے, ہیلتھ کے جو منسٹر تھے, اس کے ٹائم پہ آپ کس چیز کی بات مجھے بتائیں نا. سندھ, آپ نے کراچی کی بات کی, 32 سال سے اقتدار کے اندر کراچی کے اندر ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے. 32 سال کے اندر وہاں کا جو میونسپل کارپوریشن کا جو ادارہ ہوتا ہے, جو آپ جہاں راولپنڈی کے اندر ہے, اس کے اندر میئر, ڈپٹی میئر جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھیں یا جماعت کے پاس تھے تو صوبائی حکومت آپ کی, صوبائی وزراء آپ کے, صوبائی محکمے آپ کے, اور الزام آپ ایم کیو ایم کو, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آج بھی اگر کسی کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت ہے. آج بھی سب سے زیادہ اگر بدنام بھی کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو میں نے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کر کے اس کو کرپشن کے اوپر داغ لگا کے میں بالکل ان کرپٹ لوگوں کے حامی نہیں ہوں, میں ہرگز ان کے حامی نہیں ہوں. پیپلز پارٹی کو یہی چیزیں سٹاک کرتے کرتے, اس کو ٹیک کرتے انہوں نے سندھ کی طرف محدود کرنے کی کوشش کی اور باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ سندھ کی جماعت رہ چکی ہے جس کا پنجاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہی چیز ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, آپ انصر صاحب اپنی نااہلیوں کی ذمہ داری کسی اور پہ مت ڈالیں. کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی, آپ کی جماعت کے قائدین نے یہاں کام نہیں کیا, یہاں لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے اس طریقے سے منصوبے نہیں بنے 2007 کے بعد کہ لوگ آپ کے ساتھ رہتے, اور آپ اپنی ذمہ داریاں اٹھا کے اگر آپ کسی اور پہ ڈالیں گے تو ایسے تو نہیں چلے. میں جو چیز ماننے والی ہے بالکل مانوں گا. آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, آپ پنجاب کے اندر دیکھیں نا, جو آپ ملتان جاتے ہیں, ملتان کے اندر آپ نے ایئرپورٹ
کس ایئرپورٹ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر دیا گیا, جو وہاں پر آپ کا انفراسٹرکچر جو جتنا بھی ملتان سے ایئرپورٹ سے لوگوں کو روزگار کے مواقع تو نہیں ملے, ہم لوگ تو اسی طرح ایریا وائز پریشان بات ہیں. نہیں. اب آ جائیں اسی طرح سے مختلف, آپ پنجاب کی بات ابھی کر رہے ہیں نا, ہمیں پنجاب میں رکنا ہے. تو پنجاب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو حلقہ جس حلقے سے ہمارا پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھا, آپ کسی بھی راجہ پرویز شریف کو اٹھا کے دیکھ لیں, راجہ صاحب نے کیا ان گلیوں کے اندر یا ان نالوں کے اندر, میں دیسی زبان میں کہہ رہا ہوں, جٹلی زبان میں, کیا گیسیں وہاں پر پرووائڈ نہیں کی؟ کیا لوگوں کا روزگار اپنے ایریے کے لوگوں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ نہیں کروایا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں جو امیدوار پنجاب میں جس جگہ پہ جیتے ہیں انہوں نے اپنے حلقے کے اندر کام کروائے ہیں. راجہ پرویز اشرف کی آپ نے بات کی, وہ ملک کے وزیر اعظم رہے, یہاں پہ صرف حلقے کی بات نہیں ہوگی, وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے, اس کے باوجود انہوں نے اپنے حلقے کو پرائرٹی دی. انہوں نے گجر خان کے اندر اربوں روپے کا فنڈ لگا دیا, جبکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار رہے, ذمہ دار رہے. انہوں نے یہاں ضلع ناظم کا الیکشن بھی لڑا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا ایک سلسلہ ہے جو عرصہ دراز سے چل رہا ہے وفاؤں کا, لیکن پنڈی ان کا ہمیشہ مرکز سیاست رہا. مری روڈ پہ انہوں نے سیاست کی. جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے جس برے طریقے سے پنڈی کو نظر انداز کیا, پنڈی کے کارکنوں کو نظر انداز کیا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میری جو قیادت ہے, میری قیادت نے بہت زیادہ لوگوں کو نوازا. یہاں پنڈی کے اندر 12 لوگ اقتدار کے اندر تھے. اچھا, 12 سے بھی شاید میں اگر کاؤنٹنگ کروں گا تو 12 سے زیادہ نکلیں گے. 19 لوگ تھے. ٹھیک ہے, اگر میں نے یہ کہا کہ اگر میں کاؤنٹنگ کروں گا تو یہ زیادہ نکل آئیں گے. بدبختی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان 19 لوگوں نے جو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جن کو اکوموڈیٹ اس لیے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگوں کو اور اپنے اپنے حلقے جو راول پنڈی کی حدودیں ہیں کم از کم وہاں پر آپ ان چیزوں کو ڈیلیور کر سکیں, وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے. جو راجہ پرویز شریف صاحب کی بات آپ نے کی, میں بالکل اس کو درست مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حلقے کو زیادہ فوکس کیا. اگر وہ راولپنڈی ڈویژن کو فوکس کرتے تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی 1 سیٹ نہ لیتی, پھر 5 سیٹیں MNA کی لے جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہونا انہوں نے انفرادی سطح پہ اپنے لیے کام کیا نا, پیپلز پارٹی کے لیے تو کام نہیں کیا. 100% اور اس کا ریکارڈ پھر ان کو مل گیا, جو وزیر اعظم بنے اور پھر جو کچھ بھی آگے ہوا. بات یہ ہے, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, ان شخصیات کے صاحبزادگان بھی اب سیاست میں آ گئے ہیں اور آپ بھی الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر آپ نے کہا کہ ہمیں پارٹی کے اندر بھی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے ان گروپ کے ساتھ جو قابض ہو رہے ہیں, جو سرمایہ دار ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ان سرمایہ دار گروپ کی موجودگی میں, ان قابض لوگوں کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ کیوں دے گی, جبکہ ایک طرف راجہ پرویز اشرف کا بیٹا ہے, دوسری طرف سردار سلیم حیدر کا بیٹا ہے, یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ہے, مخدوم شہاب الدین کا بیٹا ہے, پتہ نہیں کس کس کی کون صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں. اور جس حلقے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں, جیسے اسلام آباد سے ایک امیدوار کو یہاں لا کے امپورٹ کیا گیا, عین وقت پہ ہو سکتا ہے آپ کی جگہ بھی کسی اور کو یہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اتار دیا جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ بالکل, یہ آپ کا بالکل ویلڈ سوال ہے. میں یہاں پہ میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ایک نظریاتی ورکر ہوں. بینگ کا نظریاتی ورکر ہونے کے ناطے میں یہ جواب دوں گا کہ جو لوگ پیپلز پارٹی کی ہسٹری جو جانتے ہیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ذاتی طور پہ جو لوگ جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ انصر کس طریقے سے کام کرنے والا انسان ہے. دوسری بات یہاں پہ آپ نے بات کی کہ میں کس بیس پہ آؤں گا, یہاں پر کسی اور کی بیس بنتی ہی نہیں ہے. 35 دیکھیں نا, اس حلقے کے اندر خطہ, آپ اس پورے خطے کے اندر اگر آپ ووٹنگ کی یہاں پر پوزیشن اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں کون سا ووٹ ہے؟ کوٹلی ستیاں, ملوٹ ستیاں, مری, چوتھا کشمیر. یہاں جو اکثریتی ووٹ ہے وہ پہاڑ کا ووٹ ہے. ایک تو یہاں پر جو میں ایز اے امیدوار یہاں پر آنا چاہ رہا ہوں سوری, وہ میں کیونکہ میں خود پہاڑی ہوں, میں خود پہاڑ سے میرا تعلق ہے, تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ مجھے اس پہاڑ کے بڑ سے بہت زیادہ امید ہے, کیونکہ یہ بڑے وفادار لوگ ہوتے ہیں. نہیں, یہ دوسرا جو آپ نے کہا پیپلز پارٹی مجھے ٹکٹ نہیں دے گی, دیکھیں نا, آپ نے کہا پیپلز پارٹی نے اس طرح سرمایہ دار, میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول کی قیادت پر مجھے بہت امید ہے اور مجھے بڑا بھروسہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ جو تھوڑی بہت جو پرابلمز آ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں چیئرمین صاحب اس کو بخوبی طور پر بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے. سر, چیئرمین بلاول صاحب جو آپ کے ہیں, انہوں نے ابھی تک وہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی وہ باتیں بار بار کرتے ہیں, جبکہ ان کی اور بھٹو صاحب کی جنریشن میں کم از کم کوئی 40-50 سال کا گیپ ہے. ابھی لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہیں, ابھی لوگوں کے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں, لوگوں کے جو اپنے ہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ریڈیو پاکستان نہیں ہے کہ 3 بجے کھلے گا اور 5 بجے بند ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی سوائے
جی زندہ ہے بھٹو کہنے کے، پیپلز پارٹی نے لوگوں کے لیے اور کیا کیا ہے، کیا ویژن ہے، جبکہ ایک طرف آپ کی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں موجود ہیں. شرجیل انعام میمن کو سزا نہیں ہوئی، ان کے اوپر اتنے کیسز تھے، ٹھیک ہے. آپ کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، کے پی کے اندر آپ کے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، اور آپ کیسے آج کی نوجوان نسل کو پیپلز پارٹی کی طرف راغب کریں گے؟ بلاول صاحب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو کرپشن میرا خیال ہے آپ نے اس انٹرویو کے اندر یہ تقریباً آپ کا 7واں کرپشن کے اوپر کوسچن ہے. سر ہاٹ ٹاک میں چاہتا ہوں، میں بالکل مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کی قیادت پہ آج فردِ جمہور کی یہ شکل. مجھے خوشی ہے کہ بالکل جو لوگ کرپٹ ہیں، میں کہتا ہوں اگر ان کے اوپر کرپشن ثابت ہو رہی ہے، اگر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے تو ان کو اٹھا کے اندر ڈال دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. شرجیل میمن صاحب کے بارے میں کیا اگر شرجیل میمن کے اوپر کرپشن ثابت ہوتی ہے، اگر شرجیل میمن کرپٹ ثابت ہو جاتے ہیں، دیکھو نا پہلے تو ثابت کریں آپ کیس کو کہ وہ واقعی کرپٹ ہے. بالکل ایسے بن جاتے ہیں، بالکل اس پاکستان میں کیس ایسے بنائے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر کیا رینٹل کیس نہیں بنایا گیا، کیا راجہ پرویز اشرف کو رینٹل کا خطاب نہیں دیا گیا، تو آج پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کیوں بری ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے سیاسی کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے ان کے اوپر کیس بنائے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کیس بنائے کہ راجہ صاحب کسی اور طرف موو نہ کر سکیں. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو تگڑے لوگ تھے جن کا آپ کو پتا تھا، اگر شرجیل میمن جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر کافی مضبوط ہیں، عوام کے اندر وہ کافی مضبوط ہیں، آپ نے ان کے اوپر ہاتھ کیوں ڈالا؟ آپ نے ہاتھ اس لیے ڈالا کہ شرجیل میمن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو یہاں پر حیدرآباد کے اندر پیپلز پارٹی کمزور ہوگی اور ایم کیو ایم کو دوبارہ سپیس مل جائے گی. آپ نے اس بیس کے اوپر کیسز ڈالے اور کیسز ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اٹھا کے اندر ڈالا. آپ اسی جیل کے اندر سے شراب کی بوتلیں نکال کے پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ شراب کی بولتے کس کی قیادت میں جا رہی ہیں بھائی؟ اگر شرجیل میمن اندر گرفتار پڑے ہوئے ہیں، شرجیل میمن کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، تو شراب کون سپلائی کر رہا ہے؟ پھر وہی ایڈمنسٹریشن، اس کا مطلب ہے شرابیں بھی سپلائی کر رہی ہے جو اس کے اوپر ایف آئی آر ماری ہے. آپ کی حکومت ہے، آپ کا صوبہ ہے، آپ کا شہر ہے. نہیں، ہماری حکومت ضرور ہے، لیکن وہاں پر فیڈریشن دیکھو نا، فیڈریشن کا ایک رول ہے. فیڈریشن کا رول اس لیے ہے کہ فیڈریشن کے ماتحت جو ادارے کام کرتے ہیں وہاں پر دیکھیں نا، آئی جی اسلام آباد، اگر آئی جی ہم وہاں پر لگاتے ہیں تو فیڈریشن اس آئی جی کے اوپر کتنے مطلب کہ ہمارے اوپر وہ پریشرائز کرنے کے لیے اسے استعمال کرتی ہے. ایک آئی جی یہاں پر تبدیل، پنجاب کے اندر وہ 7 آئی جی تبدیل کر دیتے ہیں اسی ایک سال کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیڈریشن، جہاں پر فیڈریشن کے جو ادارے موجود ہوتے ہیں وہ وہاں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے نیب ہو چاہے مختلف ادارے ہوں، ان سے پریشرائز کیا جاتا ہے. منی لانڈری کا ایک کیس بنا تھا یان علی کا، تو ثابت کر دیتے، اس میں ایک بے گناہ انسپیکٹر بھی شہید کر دیا. میں کہہ رہا ہوں نا، ثابت کر دیتے. آپ نے وہ جو انسپیکٹر بیچارہ شہید ہوا، میں کہتا ہوں کہ اس بیچارے کو شہید کروایا، تو پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ اس کو شہید کروایا کس نے ہے؟ یہی تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. تو یہ میں بھی ایک سوال کر رہا ہوں نا، اس کو شہید کروایا کس نے ہے؟ آپ نے وہ جو کیس بنایا، کیا ایان علی ہی بچی تھی آصف علی زرداری کے پاس کہ وہ اٹھا کے اس کے پیسے ڈالر لے کے بعد جاتی؟ کوئی حد ہوتی ہے یار، کوئی کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے. آپ اتنا کرٹیسائز آصف علی زرداری کو کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ انتہائی، اس لیے یہ میں جو لفظ استعمال کرتا ہوں، کیوں اس لیے سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ جس بندے نے آپ کو 73 کے کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ بہتر آئینی طور پر 73 کے آئین کو بہتر کر کے دیا، جس بندے، آپ اس کے اوپر یہ لیبل لگا رہے ہیں کہ جس بندے نے آپ کو گوادر کو اٹھا کے، ہانگ کانگ سے اٹھا کے آپ کو کانٹریکٹ، گوادر کا جو کانٹریکٹ کیا چائنا کے ساتھ، سی پیک کا معاہدہ کر کے دے دیا، آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. پھر آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جس نے ایران گیس پائپ لائن معاہدہ کانٹریکٹ کر کے آپ کو ملک کے اندر دے دیا، جب جس کے اوپر آپ کا امریکہ کتنا یہاں پر اختلافات سے ملک کے اندر. کسی نون لیگ کے، یہ تو چائنیز ویر بھی کہہ چکے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہی سی پیک کے اونر ہیں جنہوں نے سی پیک کانٹریکٹ سائن کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب نے یہ خالی کام نہیں کیے ہیں. آپ بینزین انکم سپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی آپ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کے اوپر عمرانیات کی تصویر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس ادارے کو ختم اس لیے کر نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے اندر بے شمار روزگار لوگوں کو آپ نے ڈیلیور کیا ہوا ہے، بے شمار لوگ وہاں سے اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے کیا نا یار، آصف علی زرداری نے کیا نا. آصف علی زرداری کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، مجھے نہیں اس کی ہسٹری پتا پیچھے. میں ایک بات بڑی کلیئر بات کروں، مجھے اتنی ہسٹری پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی صدارت سنبھالنے کے بعد
پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ جو صدر بنے تو آصف علی زرداری نے بے تاشا قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. تو ایسے بندے کے اوپر کم از کم خدارا ایسا الزام مت لگائیں کہ ایان علی ان کی لیے ڈالرز لے کے جا رہی تھی، فلاں ان کے لیے ڈالرز لے کے جا رہا تھا، ایسے بلیم نہ لگائیں پلیز. انصر صاحب باتیں تو اور بھی بہت کچھ ہیں، لیکن پروگرام کا وقت یہاں پر ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید آگے بات کریں. ہم انشاءاللہ کسی نئے اگلے پروگرام میں آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین، انصر عباس کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج انہوں نے پیپلز پارٹی کے زوال کے اسباب اور اس کو بہتر بنانے کے تجاویز بھی یہاں پر بیان کی. امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت انصر عباس کیانی صاحب کی ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے گرتے ہوئے گراف کو دوبارہ سے بحال کرنے میں کامیاب ہو سکے گی. آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ اپنے میزبان راجہ محمد علی منہاس کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.